الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاکستان وطن عزیز میں جو لاقانونیت کا جو رجحان ہے خصوصاً حکومت کی سرپرستی میں نہایت خطرناک ہے۔ پاکستان کے وجود کے لیے یہ خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہونے کے حوالے سے یہاں پر شیڈول 4 غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر شرعی ہے، لہذا یہاں پر شیڈول 4 بنتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اس بارے میں عوام کی ابھی تک کما حقہ اس بارے میں احتجاج نہیں ہوا۔ اس وجہ سے یہ نااہل لوگ ہر غیر قانونی حربہ وہ بھی سرکاری سرپرستی میں ہوتا رہا۔ اب عوام میں شعور آ گیا ہے، یہ غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی اس حربے کو اب کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جناب دیار علی صاحب، جناب شیخ مرزا علی صاحب، آغا علی رضوی صاحب، جناب شیخ عابدی صاحب، جناب اور کون تھے علی محمد کریمی صاحب اور شہزاد آغا صاحب، ان سب کو شیڈول 4 میں ڈالا۔ ہم خاموش رہے۔ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی۔ اس غلطی سے ان کو یہ نادان لوگوں کو یہ شہ ملا کہ ہم اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اس غیر قانونی حربے کو اب کوئی باشعور جوان، دردمند سیاستدان، ایماندار اور عوامی دکھ درد رکھنے والے علماء اب برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں ہر قیمت چکانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لہذا اس غیر قانونی حربے کو جلد از جلد اس سے باز آئیں، ورنہ اس کے ذمہ دار خود انتظامیہ حکومت پاکستان ہے، خاص طور پر وہ جن کے پاس اختیار ہے، افواج پاکستان، جو اس سلسلے میں نہایت ہی سست روی کا، ریاکاری کا، منافقت کا چہرہ دکھاتے ہیں، جو نہایت ہم پاکستان کے وجود کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ عوام اب مزید ان غیر اخلاقی حربوں کو، غیر قانونی حربوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ میڈیا حضرات کا، خصوصاً جی وی نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس احتجاج کو کوریج کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ یہ احتجاج آج سے چوتھا روز ہے۔ اس وجہ سے یہ احتجاج سلسلہ جاری ہے کہ عوامی تحریک کے چیئرمین وزیر حسنین کو بلا جواز رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، بلکہ میں یہ کہوں اس کو اغوا کر کے جوسائی سے استور کی طرف سے گرد لگی ہے۔ اس احتجاج کا آج چوتھا دن ہے اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے وزیر حسن کی رہائی تک۔ ہم نے پہلا روز ایسے ہی احتجاج کیا، علامتی احتجاج کیا جگہ جگہ پہ، اور اس کے بعد دوسرے دن ہم نے تمام شاہراہوں کو بند کر دیا اور شاہراہ ضیاء کو بند کیا، شاہراہ کرگل کو بند کیا۔ اس کے بعد ہم نے احساس کیا کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کل ہم نے اعلان کیا کہ آج سے 3 بجے سے لے کر شام تک ہم دھرنا دیں گے۔ لیکن ہماری عوامی تحریک کے سربراہ آغا علی رضوی نے کمبس کے روس فیمس چوک پر
مسلسل احتجاج اور دھرنا دیا ہوا ہے سیمس چوک پہ. ارباب اقتدار سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حد درمی نہ دکھائے. آپ عوام کے لیے ہیں. آپ لوگ خود کہتے ہیں عوام کا خادم ہے, تو خادم کا کام یہ نہیں ہوتا. آپ اگر اس عوام کی دکھ درد کو احساس کرتے ہیں تو اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرے, نہیں تو یہ سلسلہ اور یہ احتجاج یہاں تک نہیں رہے گی. انشاءاللہ میں ابھی مشاورت کرنے کے بعد ہمیں عوامی تحریک کے تمام ممبران کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کل سے اس احتجاج کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. اس کا رخ بدلنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ارباب اختیار اس سے پہلے آپ ہوش کا ناخن لے لیں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے حل کریں, حد درمی نہ دکھائے. آج جمعہ کے خطبات میں ائمہ جماعت نے اعلان کیا اس مسئلے کو حل کرے, نہیں تو انجمن امامیہ نے صاف آج یہ کہا ہے, جمعے بھی یہ کہا ہے, اگر اس کو طول دیں گے تو ہمارے خواص بھی میدان میں اترنے والے ہیں. ہوش کا ناخن لے لیں. آج یہ احتجاج 3 بجے سے ہم صرف دھرنے پہ دیے بیٹھے ہیں, ابھی تک کچھ بولے نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا رخ بدلنے والا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس آئیں اور مذاکرات کریں. یہ مذاکرات کل سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک حسنین کو رہا نہیں کریں گے مذاکرات نہیں کریں گے, لیکن اگر میرے ٹیم اور عوامی تحریک کی ٹیم نے یہ کہا ہے اور میرا بھی ابھی یہی موقف ہے, حسنین کو رہا کرے, اس کے بعد جو بات کرنی ہے ٹیبل سے بات ہوگی, پہلے حسنین کو رہا کیا جائے. دوسری بات گلگت انتظامیہ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں, اور یہاں انتظامیہ